کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 4 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کتاب جس کا ہمارا مطالعہ جاری ہے وہ ہے نہج البلاغہ کا تصور الوہیت، اور اس کے ہم پیج نمبر 24 تک پہنچ چکے تھے۔ اسی پیج کے آخری سطور ہیں کہ معاشرہ اپنی زندگی کے اس اخلاقی بحران کے دور سے گزر رہا ہو تو احساس اور باضمیر افراد کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے، لیکن اس سے بھی دلچسپ مطالعہ اس شخص کا رد عمل ہے جو اس جیسے معاشرہ کا نگران اور ذمہ دار اور ساتھ ہی اخلاقی قدروں کا شدید احساس بھی رکھتا ہو اور اس بگاڑ کو دور کرنا چاہتا ہو جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہو۔ اس قسم کے دو واضح مثالیں مارکس آریلیس رومی شہنشاہ اور حضرت علی کی ہیں۔ مارکس آریلیس رواتی فلسفی تھا، وہ بھی رومی شہنشاہیت کی خرابیوں پر کڑتا تھا۔ اگر تم اس دنیا میں تھوڑی سی بہتری بھی پیدا کر سکو تو مطمئن ہو جاؤ، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ مارکس آریلیس نے ایماندار لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ اگر، پھر یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، کہ اگر تمہارے چاروں طرف کذب بیانی اور بدعنوانیوں کا ہجوم ہو تو ان حالات، پھر ڈیش ڈیش آگے پر اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ کو دبانے کا فن سیکھو۔ یہ پھر انورٹڈ کاماز کلوز۔ صفحہ نمبر ہے 25۔ اگلا پیراگراف ہے، لیکن حضرت علی کا مسئلہ مارکس آریلیس سے مختلف تھا۔ وہ معاشرے کی بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور ان خرابیوں کو دور کرنے کا اپنے آپ کو ذمہ دار خیال کرتے تھے جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس لیے معاشرے سے حضرت علی کا بطور فرد اور بطور نگران تصادم ایک قدرے بے مثال نوعیت رکھتا ہے۔ نہج البلاغہ دراصل اس رد عمل کے اس مجموعے کا نام ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے معاشرے کی ایک رکن اور ایک نگران کی حیثیت سے دیے تھے۔ اب یہ جملے تاریخ کی کسی بھی حکمران کی زبان سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ جملہ تاریخ کے کسی بھی حکمران کی زبان سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے حکمرانوں کے ظلم کی شکایت کرتی ہیں، لیکن میں تاریخ کا وہ واحد حکمران ہوں جو اپنے محکوموں کے ظلم کا شکوہ سنج ہوں۔ یہ انورٹڈ کاماز کلوز۔ کیسا عجیب اور بےحد عجیب رد عمل ہے اخلاقی اقدار کے تحت زندگی گزارنے والے ایک شخص کا۔ تاریخ، فلسفہ، سیاسیات اور سوشیالوجی اس پر متفق ہیں کہ ریاست اپنے جوہر میں جبر و طاقت کا ادارہ ہے، اور ہر حکمران طاقت کی علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں عام طور پر اور گزشتہ 300 سال میں خاص طور پر فلسفہ سیاسیات میں خاص زور اس بات پر رہا کہ معاشرے کی مجموعی تنظیمی طاقت جو ایک شخص میں مرتکز
ہو کر رہ جاتی ہے، اسے کیسے اس انداز میں بانٹا جائے کہ ارتکاز طاقت سے جو خطرات معاشرے کو لاحق ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جمہوریت اپنے جوہر میں ایک اس نظام کا نام ہے جس میں طاقت کی مختلف معاشرتی اداروں میں تقسیم عمل میں آتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 26 اور یہاں تحریر ہے کہ یہ خیال تاریخی تجربے سے بالکل صحیح ثابت ہو گیا ہے کہ طاقت حاکم کو بگاڑ دیتی ہے اور مکمل طاقت حکمران کو مکمل طور پر بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے حکمران کے اختیارات پر پابندی لگانے کی صحیح تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے کی جاتی رہی۔ روک اور توازن یعنی چیک اینڈ بیلنس کا تصور یہیں سے پیدا ہوا، یعنی کہ حکمران کے اختیارات پر پابندی اور مختلف معاشرتی اداروں میں ان اختیاروں کی تقسیم جس سے توازن قوت جنم لے سکے۔ اگلا پیراگراف ہے، واضح طور پر قوت کا استعمال حکمران کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ فلسفہ سیاسیات نے کوشش یہ کی کہ حاکم کے اختیارات پر پابندی لگا دی جائے تاکہ وہ اپنی خواہشوں کی تسکین نہ کر سکے، لیکن ایسے حکمران کا وجود نظریاتی طور پر ممکن ہے جو اختیارات پر بیرونی پابندی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی قوت کے اظہار کو اخلاقی حدود میں رکھ کر خود بہت سی پابندیاں قبول کر لے۔ افلاطون نے فلسفی تاجدار کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ وہ اپنی قوت کو غیر منصفانہ استعمال نہ کرے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ کئی حکمران تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اپنی طاقت کو اخلاقی حدود کا پابند کر لیتے تھے، مکمل طاقت ہونے کے باوصف کبھی ان اختیارات کا استعمال نہ کرتے تھے جو اخلاقی اقدار سے متصادم ہوتے تھے۔ لیکن میرے علم میں چند بانیان مذہب کے علاوہ ایسے کسی حاکم کے حالات نہیں ہیں جس نے طاقت کے ہوتے اپنے اختیارات پر اخلاقی اقدار کی اتنی پابندیاں قبول کر لی ہوں جیسی حضرت علی علیہ السلام نے قبول کی تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی طے شدہ طور پر ایک با اختیار حکمران تھے، مگر وہ اخلاقی اقدار کی حدود میں عمل کرنے پر اس شدت سے مصر رہے کہ انہیں یہ حیرت انگیز شکایت کرنی پڑی کہ میں اپنے محکوموں کی زیادتیوں کا شکوہ سنج ہوں۔ حاکم کا محکوموں کی زیادتیوں کا شاکی ہونا تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ یہ شکایت اختیارات کی کمی کی بنا پر نہ تھی۔ وہ حکمران تھے اور پارلیمنٹ، انتظامیہ، عدلیہ اور پریس کی پابندیوں کی وجہ سے ان کی اختیارات، یہ یہاں پہ مس پرنٹ تھا تو میں اس کو خود ہی سمجھ رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ پریس کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے اختیارات کسی رکاوٹ سے محدود نہ ہوتے تھے، لیکن بنیادی اخلاقی اقدار کی شدید پابندیاں ان پابندیوں سے کہیں زیادہ تھیں جو بیرونی جمہوری طریقوں سے عائد ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 27 حکمران اخلاقی اقدار اور قیود کے پابند ہوں تو عوام کے حقوق محفوظ رہتے ہیں، لیکن ایسے حکمران خال ہی گزرے ہیں
اس لیے عوامی حقوق کے تحفظ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمہوری نظام کو اپنایا جائے تاکہ حاکم کی طاقت پر بیرونی پابندیاں لگا دی جائیں۔ اگلا پیراگراف ہے، مثالی حکمرانوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج نسل انسانی کے لیے واحد راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ جمہوریت کو اپنائے جو عوامی حقوق کی کافی بڑی حد تک حفاظت کر لیتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ہماری یہ دنیا جو تضادات سے مل کر بنی ہے، نیکی اور برائی کا مرکب ہے، اور اس جیسی دنیا کے بارے میں حساس اور شریف انسانوں کے دو رد عمل سامنے آئے ہیں۔ پہلا رد عمل وہ ہے جس کی نمائندگی مہاتما گوتم بدھ کرتے ہیں، یعنی ترک دنیا۔ اس نقطۂ نظر کے حامی کائنات اور اس کے نہج سے مایوس ہو کر دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں، اور یہ راستہ واضح طور پر شدید برائیوں اور زیادتیوں کا ایک قابل فہم رد عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل طریقہ یہ ہے کہ برائیوں سے لڑا جائے اور اس دنیا کے پیچیدہ اور الجھے حالات میں رہ کر اخلاقی اقدار پر عمل کیا جائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مہاتما گوتم بدھ بھی حکمران تھے اور حضرت علی علیہ السلام بھی، لیکن اول الذکر نے حکومت کا سربراہ رہ کر معاشرے کی برائیوں سے لڑنے کا فیصلہ نہ کیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے زیادہ مشکل راہ چنی اور معاشرے کی برائیوں سے مقابلے کو اختیار کیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہی وہ حالات تھے جن میں محکوموں کی شکایت حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر آئی۔ یہ شکایت اختیارات کی کمی کا شکوہ نہ تھی، بلکہ ان اخلاقی اقدار کے احترام کا اظہار تھا جو حضرت علی علیہ السلام کے ہر اقدام میں نظر آتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اخلاقی اقدار کے احترام کی صورت میں فرد کو کن حالات اور تجربات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نہج البلاغہ اس کی تفصیلی داستان ہے، جہاں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی ایک نمائندہ شخصیت نے یہ واضح کیا کہ برائیوں کے طوفان میں کیسے رہا جاتا ہے اور ایک طاقتور کردار کا عمل ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے عہد میں دولت کی فراوانی سے اخلاقی قدروں کی ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل جاری تھا، انسانی معاشروں کو اس کا تجربہ بار بار ہوا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں یہ تجربہ خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس صورتحال کا ایک دوسرا پہلو موجود ہے۔ ان حالات میں نہج البلاغہ اس عہد سے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور جدید عہد اس کتاب میں اپنے حالات کو زیادہ صحیح انداز میں پڑھ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ اگر اس نقطۂ نظر سے کیا جائے تو ٹھیک افادیت نہ پیدا کر سکے گا کہ اس کا مصنف ایک مافوق البشر شخصیت ہے، اور اس لیے عام انسانوں کے لیے صرف ایک بلند مثالیہ بن سکتا ہے، مگر عملی زندگی کا نمونہ نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ نہج البلاغہ کے ساتھ صحیح انصاف یہ ہوگا کہ اسے ایک ایسے طاقتور انسانی کردار کے نظریات و خیالات کا مجموعہ سمجھا جائے جو بھرپور بشری خصوصیات کا حامل ہونے کے باوصف ہر قدم پر اخلاقی قدروں کی حدود میں عمل کرتا تھا۔ کسی اور کا ان حدود میں اس طرز پر عمل کر لینا ممکن نہیں، تاہم ایک عملی نمونہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام دوسروں کے لیے انفرادی زندگی میں قابل تقلید کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوں نہج البلاغہ صرف مطالعے کی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں انفرادی رہنمائی کرنے والے مجموعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کو محترم دینی ذخیرہ سمجھ کر بوسہ دینا اور طاق پر رکھ دینا اس کتاب کے ساتھ انصاف ہے اور نہ اس کے محترم مصنف کے ساتھ۔ اسے پڑھنا اور حیات کے موڑ اور پیچ پر اس سے رہنمائی حاصل کرنا وہ صحیح سلوک ہے جس کی یہ مستحق ہے۔
اگلا پیراگراف ہے کہ اوپر گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا ذکر چھیڑا تھا، رواقی دونوں گناہوں میں فرق نہیں کرتے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں ہی اپنے جوہر میں یکساں ہیں۔ دراصل یہاں کچھ اشتباہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ فرد کے کردار یا نیت کے بگاڑنے میں یکساں پارٹ ادا کرتے ہیں، تاہم یہ صحیح نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ کی وہی سزا ہونی چاہیے جو گناہ کبیرہ کی دی جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے کردار میں ہم جس چیز کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں وہ ان کا گناہ صغیرہ کے باب میں بھی احتیاط، توازن یا عدل پر شدید اصرار ہے، وہی اصرار جو گناہ کبیرہ کے سلسلے میں نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ یہی احتیاط سزا، اگلا پیراگراف ہے یہی احتیاط سزا کے بارے میں بھی ہے، بلکہ یہاں تک کہ خود اپنے قاتل کو سزا دینے کے سلسلے میں صرف ایک ضرب لگانے اور جسم کے اسی حصے میں لگانے کے بارے میں انہوں نے وصیت کی جہاں قاتل کی ضرب لگی تھی۔ جزیات کے بارے میں شدید احتیاط کا یہ حیرت انگیز مظاہرہ ہے، جبکہ یہ واضح ہے کہ اپنے قاتل کے بارے میں جذبہ انتقام کی شدت یکسر مختلف طرز عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ خاص طور پر ایسی صورت میں وہ بھرپور ریاستی طاقت کو قاتل کے خلاف بآسانی استعمال میں لا سکتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے یہ صرف ایک واقعہ ہے ان متعدد واقعات میں سے جو اس شاندار کردار میں ہمیں ہر مرحلے پر ملتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے قاتل کے بارے میں ریاست کے سربراہ حضرت علی علیہ السلام دو راستے اختیار کر سکتے تھے، ایک یہ کہ وہ اسے معاف کر دیتے اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے قتل کا حکم دیتے۔ پہلا طرز عمل ایک سربراہ مملکت کے لیے جو مثالی حکومت کے قیام کی جدوجہد کر رہا ہو غیر عملی نمونہ بن جانے کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ گو ایک انتہائی پاکیزہ ذہن کے حامل شخص یعنی حضرت علی علیہ السلام کے لیے بحیثیت ایک انسان کے بالکل ممکن تھا، جبکہ دوسرا طرز عمل ایک سربراہ مملکت کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان دوست اور رحم دل دانشور حضرت علی علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے یہاں درمیانی راہ نکالی گئی، یعنی انتہائی باریک بینی کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ سزا تو ملنی چاہیے مگر جس قدر جرم عمل میں آیا ہے۔ پھر ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے یہ حکم دیا اس وقت وہ بقیت حیات تھے، اس لیے قتل کا حکم اپنا جواز پیدا نہ کرنا چاہے 2 دن بعد یہ جواز پیدا ہو جاتا، اس لیے ٹھیک وہی سزا تجویز کی گئی جو موجود صورتحال کے تحت صحیح تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جرم و سزا کے بارے میں توازن کا یہ خیال ایک غیر معمولی واقعہ ہے، خاص طور پر اس حالت میں جب سزا تجویز کرنے والا خود مستغیث ہو۔ کسی مستغیث کا مصنف ہو کے بیٹھنا ایک نادر الوقوع تجربہ ہے، مگر اس سے زیادہ نادر الوقوع تجربہ یہ ہے کہ مستغیث اس وقت ججی کے فرائض انجام دے جب وہ شدید زخمی ہو اور اس شدید زخم کے نتیجے میں زندگی اور موت کے راہے پر کھڑا ہو، اور اس حالت میں بھی توازن جرم و سزا کا اس حد تک خیال رہے جس کی مثال اس واقعے میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو تاریخ نے علی بن ابی طالب سے پہلے نہ سنی نہ اس کے بعد۔ اگلا یہ صفحہ نمبر 30 اور اگلا پیراگراف ہے کہ خیال یہ تھا کہ بات مختصر نہ رہ سکے گی اور گفتگو چھڑی
تو حکایت دراز تر ہوتی چلی جائے گی، حکایت دراز تر ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بات سے بات نکلتی چلی گئی، ورنہ تمہیدی حصہ تو مختصر ہونا چاہیے تھا، تاہم اب مزید طوالت یقیناً غیر موزوں رہے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آخر میں پھر اس معروضے کے دہرانے کی اجازت دیجیے کہ یہ کتاب غیر عقیدتی انداز میں اور ایک غیر مذہبی قاری کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس لیے اسی سطح پر اسے تولنا صحیح ہوگا۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدہ نواز قاری اس کا مطالعہ نہ کریں، البتہ اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ مذہبی عقیدت سے وابستہ لوگ اس کے لہجے، انداز بیان اور طریقۂ استدلال کے بارے میں وہ پیمانہ نہ اپنائیں جو مذہبی انداز میں تصنیف کی جانے والی کتب کے سلسلے میں اختیار کیا جاتا ہے اور جو اپنی مخصوص افادیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری ہے کہ کتاب کی تصنیف بہت زیادہ مشکل ذہنی حالات میں عمل میں آئی ہے، تاہم توقع ہے کہ سنگین اغلاط سے کتاب مبرہ ہوگی، پھر بھی مصنف ممنون ہوگا اگر محترم قارئین اسے سہو، فروگزاشت یا غلطیوں پر مطلع کریں۔ اگر دوسرا ایڈیشن اشاعت پذیر ہوا تو ان کو یقیناً دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سید محمد تقی، 18 جولائی 77 عیسوی، کراچی۔ یہاں پر ہمارا یہ ان کا جو متن سے پہلے کا تھا یہ مکمل ہوا صفحہ نمبر 30 تک، اور ہم اپنی اس آڈیو کو بھی یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔